اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین کے علاوہ سیرت و تاریخ نگاروں نے یہی اسلوب اپنایا ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احوال کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک اور میلاد و مولود کے ابواب بالالتزام باندھے ہیں۔ سیرت طیبہ کی سب سے پہلی اور بنیادی کتاب السیرۃ النبویہ کے مؤلف ابن اسحاق نے کتاب کا آغاز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور میلاد کے بیان سے کیا ہے۔ انہوں نے دو ابواب قائم کیے ہیں، ایک ذکر سرد النسب الزکی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی آدم علیہ السلام، اور دو مولود رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ہشام نے سیرت النبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و میلاد کی فصل ترتیب کے مطابق قائم کی ہے۔ امام محمد خرقوشی نشاپوری نے کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جلد میں جمع ابواب ظہور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولود شریف کے عنوان سے میلاد شریف کی بابت کئی ابواب قائم کیے ہیں۔ معروف محدث و سیرت نگار امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں جمع ابواب مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے میلاد شریف کی بابت کئی فصل قائم کیے ہیں۔ الغرض میلاد شریف کے واقعات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سیرت نگار و تاریخ نگار ائمہ کی سنت واضح ہوتی ہے کہ ان سب نے اپنی کتاب کے آغاز میں گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت و واقعات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے متعلق معلومات بڑی تفصیل کے ساتھ فراہم کی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی تقریباً ہر کتاب سیرت و تاریخ میں یہ موضوع ضرور زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے میلاد اور مولود کے الفاظ قدیم زمانے سے مستعمل ہیں، اور کبار مصنفین اپنی کتب میں میلاد و مولود کے عنوانات سے ابواب و فصل قائم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اعتراض کرے کہ لفظ میلاد اور مولود کی کوئی اصل نہیں تو یہ ہٹ دھرمی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی دلائل طلب کرنے والوں کی خدمت میں احکام الہیہ سے مستنبت اصول و قوانین ہر شرعی عمل کی اساس ہیں، اور ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر استوار ہے۔ یہی اس دین کی حقانیت اور صداقت کی وہ بین دلیل ہے جو اسے دیگر ادیان باطلہ سے ممتاز کرتی ہے۔ اس ضمن میں ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عید منانے اور اظہار مسرت کرنے کی بابت نصوص قرآن و حدیث کے ساتھ تفصیلی بحث کر چکے ہیں، لیکن ایسے حضرات کے لیے جو بلا وجہ میلاد شریف کے موقع پر فتویٰ بازی سے جمہور مسلمانوں کو کفر و شرک اور بدعت کا مرتکب ٹھہراتے ہیں اور ہر بات پر قرآن و سنت سے دلیل طلب کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ تنگ نظری کا شکار ہیں، اور وہ بزعم خویش یہ سوچتے ہیں کہ اس عمل کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ بقول علامہ اقبال کے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ پر شکرانے کے ثبوت طلب کرنے والے نادان اور کم نصیب لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زندگی میں ہزارہا بنیادی خوشیاں مناتے وقت دنیاوی خوشیاں مناتے وقت کبھی قرآن و حدیث کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا ذکر ان میں ہے یا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب کبھی ایک مدت کے بعد اولاد پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور دعوتیں دی جاتی ہیں؟ کیا اس وقت بھی
کتب حدیث اٹھا کر یہ ثبوت طلب کیا جاتا ہے کہ آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی تھی؟ نمبر 2، ہر سال اپنے بچوں کی سالگرہ پر ہزاروں لاکھوں کی ضیافتیں کرنے والوں نے کیا کبھی قرآن و حدیث سے اس بارے میں بھی ثبوت تلاش کیا ہے؟ نمبر 3، عام معمول ہے کہ جب کسی کی شادی قریب ہوتی ہے تو کئی مہینے اس کی تیاریوں میں گزارتے ہیں، اشتہار اور دعوتی کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، رسم و رواج اور تبادلے تحائف پر لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ولیمے پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اپنے خویش و اقارب اور دوست و احباب کی حتی الواسع خدمت کی جاتی ہے۔ کیا اس موقع پر بھی ہم نے کبھی قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی کہ شادیوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے غلاموں نے ایسی خوشیاں منائی تھی یا نہیں؟ کیا انہوں نے کبھی اتنے مہنگے اور پرتکلف کھانے تیار کرائے تھے؟ یہاں اس لیے ثبوت طلب نہیں کیے جاتے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے اور بات اپنے گھر تک پہنچتی ہے، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثبوت یاد آ جاتا ہے کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہے۔ 23 مارچ کو آزادی کے حصول کے لیے قرارداد پاس ہوئی اور جد و جہد آزادی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی خوشی میں ہر سال ملک کے طول و عرض میں سرکاری غیر سرکاری سطح پر تقریبات، جشن اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جس دن 15 اگست وغیرہ کے تسلط سے آزادی ملی اور مملکت ہندوستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی، تو اس دن ہر سال پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، بے پناہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، جگہ جگہ جہازوں، ٹینکوں اور گاڑیوں کی سلامی دی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، یوم دفاع کی خوشی میں فوج کی جنگی مشقیں دیکھنے کے لیے مخصوص مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ سب امور اگرچہ درست ہیں، مگر ان قومی تہواروں کے لیے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ سے ثبوت تلاش نہیں کیے جاتے۔ جب افسوس کہ کفر و شرک کے فتوے صادر کرنے والے منکر میلاد بدعتیوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی خوشیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت جلوہ فگن ہوا تو اس کے اہتمام پر خود خرچ کرنے کی بجائے دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی خوشی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی سے بڑی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا و جہاں کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔